بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. یہ آج 800 نمبر حدیث ہم نے پڑھنی ہے. جی سر، یہیں سے شروع کریں. جی بسم اللہ کریں پھر. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده سکرول کر دینا فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواہ مسلم. جی جزاکم اللہ خیر. اس کو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے آپ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہر سے غلہ لانے والوں کو آگے جا کر نہ ملو جس سے بازار پہنچنے سے پہلے ہی ملاقات کر کے اس کا سامان خرید لیا گیا تو بازار پہنچنے کے بعد مال کے مالک کو اختیار ہے، چاہے سودا قائم رکھے اور چاہے فسخ کر دے. مسلم نے اسے روایت کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. دو لفظ جو ہیں وہ آپ کے میں ایک دفعہ دہراتا ہوں تو آپ اس کو ذرا بہتر کر لیجئے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہر سے غلہ لانے والوں کو آگے جا کر نہ ملو جس سے بازار پہنچنے سے پہلی ملاقات کر کے اس کا سامان خرید لیا گیا تو بازار پہنچنے کے بعد مال کے مالک کو اختیار ہے، چاہے تو سودا قائم رکھے اور چاہے فسخ کر دے. تو فسخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سودا منسوخ کر دے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جب دو خریدار، خریدنے اور بیچنے والے آپس میں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو جب تک وہ جدا نہیں ہوتے دونوں کو اپنی بے جو ہے وہ فسخ کرنے کا اختیار ہے. اسی طرح وہ شخص جو باہر سے آئے منڈی میں اپنا مال بیچنے کے لیے، پہلے تو ممانت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کو رستے سے نہ اس سے سامان خریدا جائے. یہ بھی میں حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ جو ایک دیہاتی ہے اس سے شہری شخص جو ہے وہ چیز نہ خریدے، رستے میں جا کر سامنے یعنی رستے میں ہی جا کر اس سے چیز نہ خریدے. تو اس کے بعد ایک یہ حدیث بھی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ خرید لیتا ہے تو پھر باہر بعد میں اگر دیہاتی وہ منڈی میں آ کے دیکھتا ہے کہ جو میں نے چیز جو ہے وہ ارزاں فروخت کر دی ہے، یعنی کم قیمت پر میں نے اپنی چیز کو بیچ دیا ہے، تو اسلام نے اس کو شرعی طور پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ چیز کو بے شک اس سودے کو قائم رکھے یا پھر یہ ہے کہ اس کو ختم کر دے. سید السوق کا فہو بالخیار، اس سے مراد یعنی جو جو شخص جس کا مال ہے اس کو اختیار ہے. اسی طرح یہ بھی ایک معروف طریقہ ہوتا ہے کہ اس دن کے حساب سے کوئی قیمت مقرر کی گئی ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جیسے آج کل بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مقرر شدہ ہیں کہ اس کا اتنا ریٹ ہے، اس کا اس طرح. جیسے گندم کا ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اگرچہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو وہ طے کر دیتی ہے، جبکہ ہمارے اس پاکستان میں تو اب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے کہ ہر 2-3 مہینے بعد جو ہے وہ 2 مہینے بعد ہر غلے کی قیمت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس کے غلے کی یہ قیمت ہے اور گورنمنٹ نے یہ مقرر کی ہوئی ہے
اور پھر اگر کوئی رستے میں جا کے اس سے خرید لیتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ قافلوں کو جا کر ملنا جائز ہے. تو یہ اس حوالے سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، میرا خیال ہے موقف واضح ہے جمہور کا بھی. موقف جو ہم نے پڑھ لیا ہے. اگلی حدیث پڑھیے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا لبادن. ولا يبيع الرجل ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق علیہ ولمسلم لا يسمي المسلم على صوم المسلم. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری کو دیہاتی کا سامان فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور بے بخش سے بچو، اور کوئی آدمی اپنے بھائی کی بے نہ کرے، اور نہ ہی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیجے، اور کوئی عورت اپنی بہن یعنی دوسری عورت کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کا حصہ بھی خود ہی حاصل کر لے. یہ بخاری مسلم میں روایت ہے، اور مسلم میں یہ لفظ ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے. جی. یہ دیکھیں اسلام نے جو چند چیزوں کے حوالے سے منع فرما دیا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر وہ کام جس میں اختلاف کا کوئی عنصر پایا جائے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح جہاں پہ دھوکے کا احتمال ہو یا کسی کے حقوق کو غصب کرنے کا احتمال ہو تو وہاں پہ بھی اسلام نے شرعی طور پر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے. تو یہاں پہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں جو ہے وہ تین چیزیں ہیں. البتہ اس میں تین انداز ہیں، اس میں دو چیزیں بالکل واضح ہیں. ایک تو وہ کہ این ابھی حاضر لبادن، کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی دیہاتی کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ بیچے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح ولا یبیع الرجل علی بیع اخی لا تناجشوا، یعنی وہ بولی بڑھانے والا جو کام ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ بھی نہیں کرنا. اسی طرح لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کسی آدمی کی خرید و فروخت پر، یعنی اس کے سودا ہو چکا ہے پھر اس پہ جا کے اس کو جو ہے وہ کہے کہ نہیں تم مجھ سے میرے ساتھ خرید و فروخت کر لے اور اس کو چھوڑ دے، یہ بات جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ، کہ اگر کسی نے نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے تو اب اس کا انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ وہ معاملہ واضح نہ ہو جائے اور سامنے نہ آ جائے. تو جب تک وہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تب تک دوسرے کسی شخص کو نکاح کا پیغام بھیجنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی کہ کوئی عورت جو ہے وہ دوسری اپنی کسی بننے والی جس کی وہ سوکن بن رہی ہے اس کی طلاق کا جو ہے وہ سوال کر بیٹھے اور کہے کہ جو ہے وہ اس کو طلاق دے تو پھر میں شادی کروں گی، یہ بات بھی جائز نہیں ہے. اور میں لتکفا ما فی انائہا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی جو اس کے برتن میں ہے وہ حاصل کر لے. یعنی ایک خاتون کا جو حق ہے وہ اس کا حق ہے جو اس کے پاس ہے. تو دوسری عورت جو جانے والی ہے جو شادی کی خواہش مند ہے یا اس کو کسی نے شادی کی بات کی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کا برتن بھی اٹھا لوں، یعنی اس کا کھانا پینا یا اس کا جو حق ہے وہ بھی لے لوں، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ صبر و قناعت کرے اور اگر اس نے شادی کرنی ہے تو کر لے. اسی طرح یہ بھی ہے کہ لا یصوم المسلم علی صوم المسلم، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح کے پہلے ذکر ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ جو کسی کی خرید و فروخت پر جا کر کوئی شخص جو ہے وہ دوسرا وہاں پہ کہے کہ میں اس سے زیادہ آپ کو پیسے دیتا ہوں تو آپ مجھے بھیج دو، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے اور اس میں کسی شخص کا بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے، کسی بھی
امام کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اسی طرح خطبہ بر خطبہ ان کے بارے میں بھی کہ صرف عقد نکاح باقی رہ جائے تو پھر کسی دوسرے کو جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیج کے تو باقی معاملہ جو ہے وہ خراب کر دے، یہ بھی حرام ہے۔ البتہ جب پہلا آدمی رشتہ چھوڑ دے یا اجازت دے دے، جیسا کہ ایک حدیث میں اسی طرح موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک خاتون تھیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو یہ اس طرح یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ کسی کی طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بے شک سوکن بننے والی ہے یا نہیں بننے والی، مقصد کسی کے گھر کو خراب کرنا یہ بالکل بھی قطعی جائز نہیں ہے، اور یہ اس طرح کا کام کرنا یہ حرام ہے۔ جی، اگلی حدیث، اس میں کوئی سوال وعن تو نہیں أبي ہے؟ جی، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال وله شاہد۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو ماں اور اس کے بچے کو ایک دوسرے سے جدا کرے گا تو رب تعالیٰ روز قیامت اس کے اور اس کے عزیزوں کے درمیان جدائی کر دے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، جبکہ امام ترمذی اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ البتہ اس حدیث کی اسناد میں کلام ہے اور اس کا ایک شاہد بھی ہے۔ شاہد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گواہ؟ ہاں، لیکن یہاں کیا مراد ہوگا اس سے؟ پھر نہیں معلوم، اور یہ کلام کا بھی اسناد میں کلام یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ اچھا چلے اگلی حدیث پڑھیے، پھر اس کے بعد وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہے، اس کو بھی پڑھیں ایک دفعہ۔ جی، وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابیع غلامین اخوین فبعتهما ففرقت بینهما فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ادرکهما فرتجعهما ولا تبعهما الا جميعا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دو ایسے غلاموں کو بیچنے کا حکم دیا جو سگے بھائی تھے، سو میں نے ان دونوں کو جدا جدا کر کے بیچ دیا، پھر خدمت نبی میں حاضر ہوا یہ بات گوش گزار کر دی، پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو جا کر تلاش کرو اور ان دونوں کو واپس کراؤ اور انہیں بیچو تو اکٹھا ہی بیچو۔ دیکھیں ان دونوں حدیثوں کے اندر جو بات سمجھ آ رہی ہے نا، اس میں معاشرت کے حوالے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے کچھ ہدایات جاری فرمائی ہیں، اور اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ دو ایسے آپس میں، یعنی والدہ اور اس کی اولاد، جب وہ دونوں اگر جدا ہو جائیں تو ایک دوسرے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس کی والدہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح دو بھائی ہوں اور وہ دونوں غلامی کی صورتحال میں ہوں اور اکٹھے رہ رہے ہوں، تو ان دونوں کو الگ الگ کر کے بیچ دینا اور ایک کو رکھ دینا، یہ نہیں ہے کہ ان کو بیچا نہیں جا سکتا، بیچا جا سکتا ہے، لیکن شریعت نے لحاظ رکھا ہے، ان دونوں کا لحاظ رکھا ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر بیچنا ہے تو بے شک کسی اور کے ہاتھ بھی بیچے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک کو بیچ دیا اور ایک کو جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھا، یا ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو غلام بنا کے رکھا۔ تو یہ شریعت نے کچھ معاشرت کی خوبیاں جو ہیں وہ اسلام کی وہ واضح کر دی ہیں، کہ جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد اور اس کے والدین کے درمیان جدائی ڈالنا یہ بات درست نہیں ہے۔
और दूसरी बात ये कि अगर कोई गुलामी की सूरत भी है, अगर भाई भी हैं, तो फिर भी उन दोनों को भी इसी तरह इकट्ठा ही या तो बेचना है या फिर रखना है। अब यहाँ पे एक बात जो है वो शाहिद की बात हुई है कि शाहिद से मुराद क्या है। शाहिद एक टर्म है मसला हदीस की, जिससे ये साबित होता है कि इस हदीस की कोई और भी कहीं से कोई ना कोई दलील मिलती है। यानी अगर से फीही मकाल कह के इस बात का जिक्र है, फी इस्नाद ही मकाल, उनके इस सनद के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी पाई जाती है, लेकिन वलहु शाहिदुन कह के उसको मजीद तकवीत पहुंचा दी गई है कि इस हदीस के मुआफिक और भी रिवायत मौजूद है, तो उसको शाहिद कहा गया है। तो जिसकी वजह से ये भी थोड़ी सी मजबूत हो जाती है, ये बात भी मजबूत हो जाती है। इसी तरह बाकी आपके सामने इंशाल्लाह अजीज अभी अजान हो गई है, तो नमाज पढ़ के दोबारा इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। तकरीबन 15 मिनट तो कम अज कम हमें नमाज के लिए जो है वो होंगे इंशाल्लाह। 15 से 20 मिनट लग ही जाएंगे। ठीक है जी। इस बारे में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। ये दोनों हदीसें जो हैं ये इकट्ठी एक ही मौजू की इस हवाले से यहीं पे मौजूद हैं। इसमें इस बात की भी दलील आती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी जोड़े में तफरीक आ जाए, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई हो जाए, तो वालदा को जो ज्यादा मोहब्बत होती है और उसकी जाहिर है उसने रज़ात का भी मामला है, तो इस बिना पर उसको जुदा नहीं करना चाहिए। इस हदीस से एक और खूबसूरत वजह सामने आती है या मुआशरत का उसूल समझ आता है, और वो ये कि मियाँ बीवी की जुदाई की वजह से जो औलाद पर बुरा असर पड़ता है, इस्लाम उसको भी समझता है। कि जाहिर बात है कि दोनों अगर वालिद है या वालिदा हैं तो वो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। तो जब एक बच्चे को उसकी वालदा से जुदा करने से जो है कबाहत समझ आ रही है और शरीयत ने उस पर पाबंदी लगाई है, तो इससे ये भी साबित होता है कि वालिद से भी जुदा होना ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। इससे ये बात समझ आती है कि मियाँ बीवी को सब्र के साथ रहना चाहिए, और बिलखुसूस जब औलाद हो तो औलाद की बिना पर उनको औलाद का ख्याल रखते हुए भी अपने मामलात को सुलझाना चाहिए। तो ये एक शरई तकाजा है, और शरीयत ने एक दूसरे के लिहाज करने और एक दूसरे के हकूक़ व फ़राइज़ अदा करने में जो है वो ज़्यादा सबकत ले जाने का हुक्म दिया है, ताकि वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रह सके। तो गोया के औलाद को वालिदैन से जुदा नहीं किया जा सकता। और इसी तरह अगर गुलामों को, दो भाई हैं और दोनों गुलाम हैं, अगर उन दोनों में तफरीक नहीं की जा सकती, तो आज़ाद भाइयों के दरमियान तफरीक करना बिल औला ममनू है, बिल औला मुनासब नहीं होगा ना। इसी तरह अगर वालदैन के अंदर खुदा न खास्ता किसी वजह से नाचाकी हो जाए और बच्चों को तकसीम कर दिया जाता है, तो ये बात भी मुनासब नहीं है। गोया के शरीयत जो है वो हर एतबार से इंसानी जो नफ्सियात हैं और जज्बात हैं उनका ख्याल और लिहाज भी रखती है। तो अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन के साथ उनके औलादों को और बहन भाइयों के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद को कायम दायम रखे, हमेशा सलामत रखे। गुजारिश ये है कि शरीयत ने इंसानी जो रवैये हैं और नफ्सियात हैं और उसका मिजाज है उसको बड़ा मलहूज रखा है। इसी बिना पर शरीयत ने औलाद से वालिदा को जुदा करना या दो भाइयों को एक दूसरे से जुदा करने से मना किया है। अगर वो गुलाम हूं तो तब, या वो आज़ाद हूं तो फिर बिल औला हो। तो इस एतबार से देखा जाए तो शरीयत जो है वो लिहाज रखती है इंसानी जज्बात का। इसी तरह दीगर उमूर में भी अगर कोई ऐसी चीज मिले जिसमें वाज़ेह तौर पर कोई नस नहीं है, सरी हुक्म नहीं है, तो इंसानी जो तकाज़े हैं, जो रवैये और जज्बात हैं, उनका ख्याल रखने में शरीयत जो है उसको ज्यादा तरजीह देगी। चले,
सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो बयान करते हैं, काला गला सिअरु फिल मदीनति अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल अन्नासु या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गला सिअरु फसाइर लना फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हुवल मुसाइरु अलकाबिदुल बासितुर राज़िक़ु व इन्नी लअरजू अन अल्क़ल्लाह तआला व लैसा अहदुम मिनकुम यतलुबुनी बिमज़लमतिन फी दमिन वला मालिन। अब इस रवाहुल खमसतु इल्ला नसाई व सहाहु इब्न हिब्बाना, इस हदीस में इसी तरह जैसे इंसान के माल का भी ख्याल रखा गया है और उसकी जो मार्केट है, जो उसके जो मंडी है, उसको भी आजाद छोड़ा गया है। दोनों सूरतें मौजूद हैं शरीयत में। ना तो बिल्कुल ही आजाद मंडी है कि आप या जो भी खरीदार है या बेचने वाला है वो जो जैसे चाहे मामला करे और उसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसको बताने वाला नहीं। नहीं, ऐसी सूरत नहीं है। अहकाम मौजूद हैं, अहकाम वाजे हैं और बड़ी वाजे तरीके से जिक्र कर दिए गए। अब आगे आजादी भी है कि इंसान जो है उसमें जो है वो नर्ख तय करने में गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है। इस्लामी जो निज़ाम है उसके अंदर वो सख्ती नहीं है कि आप जो है वो हर सूरत में ये कीमत होगी, इस कीमत से कमी बेशी जो है वो सही नहीं है और दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। तो इस हदीस से ये बात सामने आती है। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना में चीज़ों के नर्ख जो हैं वो बढ़ गए, यानी महंगाई हो गई। लोगों ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, अशिया के नर्ख बढ़ गए हैं, आप हमारे लिए नर्ख मुकर्रर फरमा दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ही नर्ख मुतय्यन करने वाला है, वही महंगी चीज करता है और वही उसको सस्ता भी करता है और रोजी देने वाला भी वही है। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला इस हाल में मिलूं कि तुम में से कोई शख्स भी मुझसे खून और माल में जुल्म नाइंसाफी का मुतालबा ना करे। रवाहुल खमसतु इल्ला नसाई, इसे मुस्नद अहमद ने, अबू दाऊद, तिर्मिजी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सही कहा है। हाँ जी। साइर का मतलब ये है कि चीज जो है उसकी कीमत मुकर्रर कर दी जाए, नरख मुकर्रर कर दिए जाए। और इसका मतलब ये था कि जो बादशाहत है या निज़ाम हुकूमत है, रियासत है, वो किसी भी चीज का जो जो कीमत है वो मुकर्रर कर दे। तो ये बात कोई इतनी पसंदीदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं समझी, क्योंकि इससे जो तिजारत के अंदर जो नफे की अगर कोई सूरत को मुकर्रर कर दिया जाए तो उसके उसके मुतल्लिका जो भी अहकाम होते हैं या जो उसकी खरीदार और बेचने वाले के जो मिजाज है उसके अंदर फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक चीज की जो कीमत है वो मुकर्रर कर दी जाए कि इतने परसेंट जो है वो इसका प्रॉफिट है, इससे ज्यादा या कम नहीं किया जा सकता, और बाकी चीजों में भी उसी मुनासबत से कुछ कर दिया जाए, तो लोगों के रुझानात जो हैं वो तब्दील हो जाएं और लोग जो हैं वो हो सकता है कि अपने इलाके की चीजों को ही सिर्फ तवज्जो दें और बकिया जो दीगर तिजारत है उस पे वो तवज्जो ही ना दे। इसी तरह बहुत सारी ऐसी अशिया होती हैं कि जिसमें इंसान जो है वो दिलचस्पी भी रखता है, और अगर दिलचस्पी रखने से बाज़ औक़ात वो हालात जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, यानी लोगों की तवज्जो उस तरफ मबजूल होती है और उसकी वजह से लोगों को आसानी भी मुयसर होती है और हालात भी बेहतर होते हैं। और अगर ये तय कर दिया जाए कि इतने परसेंट जो है वो प्रॉफिट रखा जाएगा और वो किसी एक चीज में या बकिया चीजों में, तो उसमें अफराद और तफरीद का खदशा है।
کہ یا تو کوئی چیز جو ہے وہ بالکل ناپید ہو جائے کہ لوگ اس کی تجارت ہی نہ کریں، یا پھر یہ ہے کہ کسی چیز میں زیادہ ہی ترجیح دے دی جائے کہ لوگ جو ہیں وہ اسی کو ہی پسند کریں کیونکہ اس میں پروفٹ زیادہ فکس کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی امکان ہے کہ اس علاقے میں اس علاقے کی جو تجارت ہے وہ وہاں تک جو ہے وہ انسان جو ہے وہ محدود ہو کر رہ جائے، اور جو باہر آنے والی اشیاء ہیں اس کے لیے لوگ جو تودع کرتے ہیں اور جو مشقت اٹھاتے ہیں وہ نہ اٹھائیں، یوں جو باہر سے آنے والی چیز ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ تو شریعت نے جب نرخ مقرر نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے اچھے پہلو ہیں کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنی تجارت کو مزید بہتر کر سکتا ہے، اور یہ مفید ہے، اہل علاقہ کے لیے بھی مفید ہے، اور جو بیچنے والا اس کے لیے بھی اور جو خریدنے والا اس کے لیے بھی، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک تو اس میں احسان والا معاملہ آتا ہے۔ اگر کسی چیز کو کی قیمت کو مقرر کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خریدنے والا ہے یا بیچنے والا ہے ان کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، رعایت کا جذبہ ہوتا ہے اور خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ بھی سامنے نہ آئے۔ تو یہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہے۔ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور ان کے ایک دوسرے کے لحاظ کرتے ہیں، اور جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اس بنا پر جو ہے شریعت نے اس کو اسی وجہ سے بھی جو ہے وہ مقرر نہیں کیا۔ جی، اس کے بارے میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اگلی حدیث پڑھیے، تو یہ چھوٹی سی وعن حدیث ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ وعن معمر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ۔ حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی صرف گناہ گار ہی کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذخیرہ اندوزی، ذخیرہ اندوزی سے مراد کیا لیا جا سکتا ہے؟ سر چیزوں کو اس نیت سے روک کے رکھنا کہ ان کے دام بڑھ جائیں، نرخ بڑھ جائیں تو پھر ان کو بیچا جائے، یعنی مارکیٹ میں جان بوجھ کے کمی پیدا تاکہ دام بڑھ جائیں۔ جی بالکل صحیح بات ہے کہ جو وہ اشیاء جن کی ضرورت ہے، مارکیٹ میں جن کی ضرورت ہے، اور کوئی انسان جو ہے وہ جان بوجھ کے اس کو جو ہے وہ آگے پیش نہ کرے اور بس اس کو سنبھال کے اپنے پاس ہی رکھے، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اس کو جو چیزیں ہیں وہ جس طرح عام روٹین میں مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں اسی طرح ہی ان کو رہنا چاہیے، چیزوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ جی اگلی حدیث سر ایک سوال ہے اس میں، السلام علیکم اس کو بھی کر لیں۔ جی سر۔ نارملی جو ہے جب ایک فصل کا موسم ہے اور وہ فصل زیادہ ہے تو لوگ یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ اس فصل کو خرید لیتے ہیں تاکہ جب اس کا دوبارہ موسم آئے تو اس کو بیچ دیں۔ تو اس میں ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ ہے تو بیچ رہے ہیں، لیکن وہ ایسا ہے کہ مارکیٹ میں مال دستیاب ہے لیکن بک نہیں رہا، اس نے اس کو خرید لیا اور جب مناسب وقت آیا تو اس نے اس کو بیچ دیا، تو کیا یہ ذخیرہ اندوزی ہوگی؟ دیکھیں اور یہ تمام معاملات تو نیتوں اور اور احسان کے معاملات ہیں۔ اصل میں نا یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کے بارے میں جو ممانت آئی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں، اگر وہ وجوہات نہ ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد دراصل یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا، نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، بس اس کو ملحوظ رکھنا ہے۔ نہ تو اسلام جو ہے وہ کسی بھی چیز کی جان بوجھ کر قلت پیدا کرنے کو جائز سمجھتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کے مجبور ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی چند ایک صورتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ
کہ اگر کوئی شخص ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے تاکہ قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے، ٹھیک ہے، اور یہ اس بنا پر ہے کہ جو قلت پیدا ہو جائے. ایک تو یہ ہے نا، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ فصل ہے، اور فصل ظاہر ہے کہ جب انسان فصل کاٹتا ہے تو وہ اپنے پاس اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس میں بطور خاص جو کسان ہوتا ہے اس کے لیے ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ درمیان میں اس کو بیچتا بھی ہے، استعمال بھی کرتا ہے، اور وہ سارا سلسلہ ہے. تو وہ تو ایک الگ ایک چیز ہے. جس طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ ویسے ہی جان بوجھ کر غلے کو روک کر رکھے اور لوگوں کو جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ضرورت مند ہیں لیکن وہ نہیں لے پا رہے، اور وہ چھپا لے، تو ایسی صورت بھی جائز نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی عام اشیاء ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لگژری چیزیں ہیں، جیسے یعنی وہ ایسی چیزیں جو پرتعیش زندگی گزارنے کی کچھ اشیاء ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو کہ صرف اور صرف کھانے پینے کی زندگی کے ساتھ روٹین کے اندر انسان کی ضرورت کے ہاں کے لیے ضروری ہیں. ان میں اور ان میں فرق ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ عام ضرورت کی اشیاء کو روک کر رکھتا ہے تو وہ حرام ہے، اس کو کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح وہ لوگ جو قلت کے پیش نظر کہ فلان جب مجبور ہو جائیں گے تو پھر ہم غلہ بیچیں گے، اس کے بغیر ہم نے نہیں بیچنا. یہ کام یہودیوں کا تھا کہ وہ ہر ایک چیز پر قبضہ کر لیتے تھے اور بعد میں ضرورت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو بیچتے تھے یا ان کو ادھار دیتے تھے. تو یہ بات درست نہیں. شریعت نے ان ایسی ایسی تمام ذخیرہ اندوزیوں سے منع فرمایا ہے. وگرنہ جائز ہے کہ کوئی شخص اپنی فصل کاٹتا ہے اور وہ اپنے پاس رکھتا ہے. جیسے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گندم ہر ایک کے پاس موجود ہے، مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے، گورنمنٹ کے ہاں بھی موجود ہے، اور اگر کوئی کسان جو ہے وہ اپنے لیے گندم کو رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو سختی کی جاتی ہے وہ بھی محل نظر ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق کسان کے پاس رہنے ہی نہیں دیتی، اور وہ اس کو پابند کر دیتی ہے کہ آپ بس مجبور ہو جائیں تاکہ کل جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ہم سے خریدیں، پہلے ہمیں بیچیں پھر ہم سے خریدیں، یا گندم بیچیں تاکہ ہم آٹا بیچیں آپ کو. تو یہ بات درست نہیں ہے. ضرورت کے لیے انسان جو ہے وہ اپنے پاس چیزیں رکھ سکتا ہے. اور اس میں ایک ایک جو اجازت کی ایک وجہ ہے وہ یہ دیکھیں کہ اسلام نے پورا سال گزرنے پر زکوٰۃ رکھی ہے. اسلام نے پورا سال گزرتا ہے نا تو پھر زکوٰۃ رکھی ہے. اس پہ نہیں، غلے پہ نہیں. یہ تو عشر دینا نا، یہ الگ چیز ہے. یہ وہ چیزیں جو کہ تجارت والی ہیں یا سونا اور چاندی روپیہ پیسہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے سال بھر کی اگر وہ اپنے پاس بچت رکھتا ہے کہ یار کوئی پتہ نہیں کہ کل کو مجھے ضرورت پڑے تو میں اپنے لیے گھر میں یہ ضرورت کی چیزیں یا اتنے پیسے مال وغیرہ رکھ لوں، تو اس میں کوئی خرچ نہیں ہے. کیونکہ سال سے زیادہ جب ٹائم گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ بڑھتی ہے. تو گویا کہ ثابت یہ ہوا کہ انسان اپنے گھر میں غلہ ایک سال کے لیے آنے والی فصل تک کے لیے محفوظ رکھ سکتا ہے جبکہ اس کو اپنی ضرورت ہو. یہ ذخیرہ اندوزی میں بات نہیں آئے. ٹھیک ہے نہیں؟ جزاک اللہ خیر سر. جی آگے پڑھیے. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، اونٹنیوں اور بکریوں کے تھنوں کو اس غرض سے باندھ کے نہ رکھو تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے اور تھنوں میں دودھ جمع ہو کر جانور زیادہ دودھ دینے والا لگنے لگے. بس جس نے ایسا کرنے کے بعد جانور خریدا تو اسے اس جانور کا دودھ دونے کے بعد دو باتوں میں سے بہتر کا اختیار ہوگا. چاہے تو اس جانور کو اپنے پاس رکھ لے
اور چاہے تو اس کو ایک سا کھجور سمیت واپس کر دے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وَلِمُسْلِمٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں وہ 3 دن کے یہاں صحیح لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ 3 دن کے لیے مختار ہے، یعنی اختیار ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، 3 دن کے لیے اختیار، ٹھیک ہے۔ ہوں۔ وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، قال البخاري والتمر أكثر۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ اور وہ اس جانور کے ساتھ کھانے کا ایک صاع بھی واپس کرے جو گندم نہ ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں اکثر روایات میں تمر کا لفظ ہی آیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں جو روایت بیان کی گئی ہے، پہلے ہم کھیتی باڑی کے حوالے سے اور احتکار کے حوالے سے اور بولی دینے اور منڈیوں کے حوالے سے ہم باتیں کرتے رہے ہیں، یہاں پہ آگے اب جانوروں کے حوالے سے بات آ رہی ہے، اور یہ ایک الگ حکم احکام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کچھ چیزیں جو کھیتی باڑی کے متعلق تھیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اب جانوروں کے حوالے سے کچھ چیزیں خرید و فروخت کے حوالے سے بھی یہاں پہ شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے، اس میں یہ روایت بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد والی بھی چند ایک روایتیں جو ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ ہی مذکور ہوں گی، یعنی اس کا بھی ذکر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہو جائے تو تب بھی بہتر ہے، لیکن ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا تسر الابل والغنم، کہ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کا جو دودھ ہے ان کو تھنوں میں نہ روک کے رکھو۔ فمن ابتاعها بعد، پس جس شخص نے اس کو بیچا اس کے بعد، یعنی اس نے وہ دودھ روک رکھا اور اس نے اس کو دھویا نہیں ہے، تو فهو بخیر النظرین، تو بعد ان یحلبها، تو جو شخص ایسا جانور خرید لے تو اسے اس کا دودھ دو لینے کے بعد دو باتوں میں سے بہتر کا اختیار ہے۔ وہ چاہے انشاء، اگر وہ چاہے امسکا، وہ اپنی خرید و فروخت جو ہے اس پر قائم رہے، اور جو اس نے چیز خریدی ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَسَاعًا مِّن تَمْرٍ، اور اگر وہ واپس کرنا چاہے تو وہ واپس بھی کر سکتا ہے، اس میں یہ ضرور ہے کہ ایک سا کھجور کا ساتھ واپس کر دے۔ وفی روایت اللہ علقہ البخاری، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے متفق علیہ ولی مسلم فہو بالخیار ثلاثۃ ایام، مسلم میں ہے فہو بالخیار ثلاثۃ ایام، کہ اس کو 3 دن کا اختیار ہے، 3 دن کے اندر وہ واپس بھی کر سکتا ہے اور رکھ بھی سکتا ہے۔ وفی روایت اللہ علقہ البخاری، اور ایک روایت میں ہے جسے بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، ورد معها ساعا من طعام، پی لو، ورد معها ساعا من طعام لا سمراء، کہ اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ عمدہ گندم نہیں بلکہ ایک سا کسی کھانے والی چیز سے واپس کرتے۔ قال البخاری والتمر اکثر، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ اکثر روایت میں کھجور کا ذکر ہے۔ اس حدیث سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اختیار دے دیا گیا 3 دن تک کے لیے۔ جب ایک انسان جانور خریدتا ہے، جیسے دور حاضر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، منڈیوں میں لوگ جانور کو دھوتے ہی نہیں ہیں تاکہ جب وہ بیچا جائے تو محسوس ہو کہ یہ بہت اچھا جانور ہے اور اس کی قیمت زیادہ لگتی ہے۔ تو اسلام نے یہاں پہ دھوکے سے بچنے کے لیے 3 دن کا اختیار دیا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس نے دودھ استعمال کیا یا جانور اپنے پاس رکھا، اب جانور جب واپس کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دوسرے کا دل بھی، اس کی بھی ایک جو ہے وہ پریشانی بنتی ہے، تو اس لیے ایک سا جو ہے وہ کھجوروں کا یا پھر یہ کہ کوئی کھانے کا وہ واپس کر دیا جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ممکن ہیں کہ خریدار جو ہے وہ اس جانور کو رکھ لے یا واپس کر دے، اور اس میں دونوں جیسے دیگر چیزوں کے اندر اختیار موجود ہے،
ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی ویسا ہی اس مجلس تک کا اختیار ہو، بلکہ اس میں زیادہ وقت تک کے لیے اختیار ہے، اور وہ 3 دن ہے۔ جی، اس بارے میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سر مطلب تو یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے اس طرح سے، یہ سودا ویسے تو مطلب آنےسٹ سودا ہوا ہی نہیں نا۔ اب اگر وہ اس کو مطلب رکھ لیتا ہے کہ اب تو میں نے خرید لیا یا ویسے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو 2-3 دن میں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو جانور جیسے پہلے دن دودھ دے رہا ہے وہ اس طرح سے دوسرے دن تیسرے دن دے ہی نہیں رہا، تو یہ تو بات مطلب یہ تو یہ قدرتی طور سے بھی ہو سکتا ہے یا ویسے بھی واضح طور سے پتہ چل جائے گا، تو اصل میں تو یہ ڈیل ہی جو ہے وہ غلط ہو گئی نا پھر تو۔ ہاں جی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں احتمال موجود ہے نا۔ اسی وجہ سے تو شریعت نے اس میں اختیار جو ہے وہ رکھا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے، اور یہ ایک روٹین ہے، یعنی منڈی کے اندر جب بھی جانا ہے جانور نے، اس کو اسی انداز سے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ اس کو دھویا نہیں جاتا تاکہ وہ اچھا بنا رہے لوگوں کے سامنے۔ تو شریعت نے اس میں ذرا تھوڑا سا یہ پہلو اجاگر کیا ہے، اور حفاظت مال کی ایک وجہ بیان کر دی، تاکہ بعد میں جو اختلافات ہیں اس کے اندر کوئی حل بھی تجویز کر دیا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ کوئی زیادہ اس میں لڑائی وغیرہ کا امکان نہ رہے، واللہ اعلم۔ جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں حدیث پڑھوں؟ پڑھیے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها ساعًا، رواه البخاری وزاد الاسماعیلی من تمر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے کوئی ایسی بکری خریدی جس کے تنوں میں دودھ روک دیا گیا تھا، وہ اسے واپس کرے تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک سا بھی واپس کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسماعیلی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ کھجور سے ایک ساتھ دے۔ یہ پچھلی حدیث کا ہی تتمہ ہے، یعنی تتمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی روایت کے اندر جو معنی ہے اور مقصد ہے وہ اس روایت میں بھی ہے، تو اس لیے اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ وہ اونٹ ہو یا بھیڑ بکری ہو، دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں اگر کوئی ایسی صورت ہے تو پھر اس میں یہی اس کا حل ہے۔ جی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے، وہ ایک اور موضوع کے متعلق ہے، یعنی وہاں پہ کھانے کے حوالے سے ذکر ہے، اس کو پڑھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ من طعام فادخل یدہ فیہا فنالت اصابعہ بللا فقال ما هذا یا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال افلا جعلته فوق الطعام کی یراہ الناس؟ من غش فلیس منی، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر پر سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، آپ کی انگلیوں کو تری محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلے کے مالک، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے غلے کے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جی، یہ روایت بنیاد ہے بہت ساری چیزوں کی، اور بالخصوص اس کے جو آخری الفاظ ہیں وہ تو سب سے زیادہ ہر ایک چیز کے اندر ہی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ من غشہ فلیس منی، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، گویا کہ وہ میری شریعت میں صحیح طور پر عمل پیرا نہیں، میرے احکام کو ماننے والا نہیں۔ اور یہ دوسری جو بات ہے یہاں پہ، اگرچہ وہ ظاہری طور پر یہ ایک طعام لگتا ہے، کھانے کی چیز ہے یا گندم وغیرہ غلہ ہے،
جس کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کا حکم عام ہے۔ جب بھی کوئی چیز بیچی جائے تو ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے یار اس کا فالٹ دوسرے کو سمجھ نہ آئے یا وہ دیکھ نہ لے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی چیز بیچنے والا ہوتا ہے تو وہ ایسی جگہ کو، ایسے پورشن کو یا ایسی مقدار کو چھپا کے رکھتا ہے تاکہ دوسرا جو خریدنے والا ہے وہ جو ہے وہ اس سے بالکل ہی جہالت میں رہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم جب کبھی کوئی سبزی یا پھل خریدنے جائیں، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ گاڑی وغیرہ ہی خریدنے چلے جائیں، یا پھر کوئی مشینری وغیرہ بھی ہو، تو اگر جو کچھ بھی خرید و فروخت کے متعلق ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات ضرور ہی ڈالی جاتی ہے، ذہن میں بھی آتی ہے کہ یار یہ میرا موبائل ہے، اب اس کو چلائے ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے، اب میں اس سے تھک گیا، یا اس میں فلاں فالٹ ہے اس لیے میں اب بیچنا چاہ رہا ہوں، اور دوسرا لے لے گا اور اس کی جہالت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیں، من غشہ فلیسا منی، یہ الفاظ اس روایت کے بعد ذکر کیے ہیں، گویا کہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ چلو، جیسے ہم آج کل جو ہے وہ اس بات کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہر ایک چیز جو ہے وہ واضح ہے، کسی نے لینی ہے تو لے، نہیں لینی تو نہ لے۔ لیکن اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کو اوپر نہیں کر رہا تھا؟ اگر تم نے اسے رات کو اگر بارش آ گئی ہے تو تم نے اسے غلے کے اوپر کیوں نہیں رکھا اس کو، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک فطری مزاج ہے نا انسان کے اندر، اس بات کا کہ وہ زیادہ حریص ہوتا ہے، اسلام حریص ہونے کی جو ہے وہ نفی نہیں کرتا۔ یہ مزاج کے اندر بات رکھی گئی ہے کہ نفع انسان، ہر ایک انسان کے دل میں ہے، اور یہ بات درست بھی ہے، انسان کو کسی حد تک اپنے معاملات کے اندر یا کسی کے حوالے سے، وہ بے شک دنیا کی غرض ہو یا آخرت کی غایت ہو، اس کو حریص ہونا ہی چاہیے۔ لیکن اس حرص کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کا نقصان دیکھیں یا اس کو نقصان دینا چاہیں۔ اس کے لیے شریعت نے بالکل واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جو دھوکہ دے گا اس کا تعلق ہمارے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے، ہماری ملت میں سے نہیں ہے، ہماری شریعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ تو یہ اگرچہ بہت معمولی سی حدیث ہے، لیکن یہ اتنی بڑی رہنمائی ہے، اور انسان کی تجارت کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے ایک بنیادی روایت ہے۔ آپ کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں، وہ بے شک اناج ہے، وہ بے شک کسی بھی متعلقہ چیز کو آپ دیکھ لیں، مارکیٹ میں اس وقت جو کچھ بھی ہے، شریعت نے اس کے بارے میں یہی حکم رکھا ہے جو کہ اس حوالے سے یہاں پہ موجود ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بازار میں ایک غلے کے ایک ڈیر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس غلے کے اندر ڈالا تو انگلیاں محسوس ہوئیں کہ وہ جو ہے وہ اندر جو ہے وہ تھوڑی سی تری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جب اس نے بتایا کہ بارش ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو اوپر رکھتا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیتے۔ اور پھر یہ واضح طور پر حکم دیا گیا۔ اس سے انسان کو اگرچہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بیوقوفی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کی برائیاں بیان کرتا ہے یا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ حقیقت میں اسلام میں یہ بات زیادہ اہم ہے کہ دنیاوی مال یا حرص یا انسان کا لالچ جو ہے وہ بے شک وہ پورا ہو نہ ہو، آخرت میں کہیں کوئی بھی وہ نقصان نہ دے دے، کہ کوئی کسی کا گریبان پکڑ کے کہے کہ ہاں تو نے مجھے فلاں جگہ پہ فلاں موقع پہ دھوکہ دیا ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ اس بات کا زیادہ اہتمام رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیچھے ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں ان میں یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ جذبات کا، نفسیات کا، اس کی ضروریات کا، حاجات کا خیال رکھتا ہے، اور یہاں پہ احسان کا حکم دیا گیا ہے، خیال رکھنے کا اور خیر خواہی کا حکم دیا گیا، اور یہ زیادہ زیادہ اسلامی مودت و محبت کو بڑھانے والا ہے، اخوت کو مضبوط کرنے والا ہے۔ جی۔ وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے پھلوں کی توڑائی کے دنوں میں اس کو انگور تاکہ اس کو انگور بیچے جو اس جا گزا. رواہ طبرانی فی الاوسط باسناد حسن. اس حدیث کو امام طبرانی نے ہاں جی، حسن یہ دوسری حدیث ایک اتنی خوبصورت حدیث ہے جس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے. ہر ایک معاملے میں انسان کو اپنی آخرت اور عاقبت سوچنی چاہیے، اور جو حکم الہی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وہ اس حدیث سے بھی سامنے آتا ہے کہ نیکی کے اندر تو معاونت کرو، اور برائی کے لیے کسی کی معاونت نہ کرو، اس میں بے شک اپنا نقصان ہے یا نہیں ہے. الغرض انسان کو احکام شریعت جو ہے وہ صرف محدود اپنی ذات تک، یعنی اس سودے تک ہی محدود نہ رہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو میں بیچ رہا ہوں تو یہ اب تو جائز ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے. نہیں، بلکہ آنے والے وقت کے اندر بھی اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، خریدنے والے یا بیچنے والے کی اس کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، اس کو بھی سامنے رکھا ہے. اگر تو کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، یا شریعت کے منافی کوئی عمل کرنے کوئی جا رہا ہے، تو اس صورت میں انسان کو اپنے بے شک اپنا نقصان بھی ہو یا بے شک جو ہے وہ بظاہر محسوس نہیں ہو رہا، پھر بھی اس کو بچنا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا بریدہ عبداللہ بن بریدہ، یعنی اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حبس العنب، جس نے انگوروں کو روک لیا، ایام القطافی، ان دنوں میں جب کہ ان کو توڑا گیا اور وہ ابھی یعنی بالکل تازہ ہیں، حتی یبعہ ممن یتخذہ خمرا فقد تقحم النار علی بصیرت. تو جس شخص نے انگور اتارنے کے دنوں میں اسے روکا، حتیٰ کہ انہیں کسی شراب بنانے والے کو فروخت کر دیا، تو جانتے بوجھتے وہ آتش جہنم میں داخل ہو گیا. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان کو صرف محدود سوچ نہیں رکھنی چاہیے، اس کو بصیرت بھی ہونی چاہیے، اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، غرض و قائد کیا ہے، اور اس کا نقصان اور فائدہ کیا ہے، تاکہ نہ تو وہ کسی صورت میں بھی معاشرے کے اندر ایک برائی کو پروموٹ کرنے کا ایک حادثاتی طور پر یا جان بوجھ پر باعث نہ بنے. تو ہر ایک اعتبار سے اس بات کو بھی ملحوظ رکھا جانا چاہیے. جی، کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بالکل اس حوالے سے بہترین حکم احکام ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے. جی پڑھیے اگلی روایت. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی وعن اللہ علیہ اخراج وآلہ وسلم. بالضمان رواہ الخمسة. جی جی پڑھیے. میں نا میرا خیال نیٹ ورک کا کوئی ایشو ہوگا، میں آپ کی آواز کو سن نہیں سکا. میں پڑھتا ہوں. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ الخراج بالضمانی، کہ آمدنی کا حقدار وہی ہے جو اس کی ضمانت دینے والا ہے. اسے رواہ الخمسہ، اسے پانچوں نے بیان کیا ہے، اور بخاری نے، ابو داؤد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ترمذی اور ابن خزیمہ اور ابن جارود، ابن حبان، حاکم، ابن قطان وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخراج بالزمانی، نفع زمان کے ساتھ ہی ہے، ضمانت کے ساتھ ہی ہے.
मकसद ये है कि नफा उसे लेना चाहिए जो जिम्मेदार बनता है किसी चीज का। बगैर वजह के नफा लेना जिसमें इंसान की कोई जमानत ही नहीं है, ना वो चीज उसकी, ना उसके सही और खराब होने के इम्कानात में जिम्मेदारी उसकी, तो ऐसी सूरत हाल में नफा लेना, मुनाफा हासिल करना, ये कतई तौर पर जायज नहीं है। तो ये इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने भी जब तक मिल्कियत साबित ना हो जाए तब तक वो चीज को खरीदो फरोख्त करना जायज नहीं रखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हवाले से हमें यही रहनुमाई फरमाई है कि मिल्कियत ताम होनी चाहिए। मिल्कियत ताम का मतलब ये है कि उसकी जो भी जो चीज है उसकी तमाम किस्म की हर तरह की जिम्मेदारी भी उसी की ही हो। उसके सही होने, नुकसान या फायदेमंद होने की सूरत में भी वो एक ही जो मिल्कियत वाला है वही उसका जिम्मेदार भी हो। ऐसा नहीं है कि चीज है और वो जिम्मेदार नहीं है लेकिन नफे में शरीक है। अगर कोई 10 आदमी कोई काम करते हैं तो उसमें नफा और नुकसान दोनों सूरतों में मुकम्मल जमानत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंसान कहे कि नफे के अंदर तो मैं शरीक हूं और नुकसान के अंदर मैं शरीक नहीं हूं। ये बात दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे उन्होंने अलखराज से मुराद ऐसे फवायद मुनाफे जो फरोख्त शुदा चीज से हासिल होते हैं उसको बताया है। और जमान का मतलब यह है कि उसकी कफालत और जिम्मेदारी जो उस पर लाजिम है। इसका मतलब यह है कि जब किसी ने कोई जमीन खरीदी, उसे इस्तेमाल किया, या जानवर खरीदा, उसने बच्चा जन्म दिया, या जानवर खरीदा और उस पर सवार हुआ, गुलाम खरीदा, उससे खिदमत ली, या कोई भी काम किया, जितना फायदा उससे हासिल किया उसकी एवज पर कोई चीज नहीं है। इसलिए कि अगर ये चीज फसख और अक्द की मुद्दत के दरमियान तलफ हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी खरीदार पर होती, तो फिर उसकी आमदन का भी वही हकदार है। गोया कि जब कोई चीज इंसान लेता है और अभी उसको जमानत जो है यानी उसकी मुकम्मल मिल्कियत ताम में नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में उसका फायदा नहीं है। तो यहाँ भी ये बयान किया जाता है कि ये फरमान नबवी जामे कलिमात की एक अजीम मिसाल और कवायद शरिया में से एक अहम कायदा है, जिससे इस कदर मसाइल अक्स किए जाते हैं कि जिनका शुमार मुहाल है। अहले इल्म का कहना है कि ये कायदा उन 3 उसूली कवायद में से है जो अहद रिसालत में ही सामने आ गए थे। और बाकी 2 कायदे ये हैं, ला जररा वला ज़रारा, ना नुकसान पहुंचाओ और ना नुकसान उठाओ। और इसी तरह तालिबुल विलायत ला युला, कि हुकूमत के तालब को हुकूमत नहीं दी जाएगी। तालिबुल विलायत ला युला, कि जो शख्स चाहता है कि मुझे हुकूमत दी जाए उसको वो हुकूमत नहीं दी जाएगी। इसी तरह दीगर भी कई उमूर जो हैं वो इस हदीस से साबित किए जाते हैं। तो मकसद ये है कि इसमें जब तक मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं है उससे फायदा नहीं लिया जा सकता। जी अगली रिवायत। وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. لربيح رواه فيه. الخمسة لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. حضرت عروہ البارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار مرحمت فرمایا تاکہ وہ اس سے قربانی کا جانور یا ایک بکری خرید لیں. سو انہوں نے 1 دینار سے 2 بکریاں خرید لیں، پھر ایک بکری کو 1 دینار میں بیچ بھی دیا، اور بکری دینار سمیت لے کر خدمت نبی میں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کی بیع میں برکت کی دعا فرمائی.
آگے حدیث کے راوی ذکر کرتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا انہیں یہ ثمرہ ملا ہے کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو انہیں اس میں بھی نفع ملتا تھا۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا سوائے امام نسائی کے، جبکہ اس حدیث کو امام بخاری نے ایک حدیث کے ضمن میں روایت کیا ہے، البتہ یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، اور امام ترمذی نے حدیث حکیم بن حزام سے اس کا ایک شاہد بھی ذکر کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس حدیث سے نا جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے، بہت سارے مسائل اس سے نکلتے ہیں، اس میں ایک بات تو یہ کہ انسان اگر تجارت کرنا چاہے تو اس تجارت میں اگر کوئی نفع لیتا ہے، بے شک وہ ڈبل نفع بھی لے، بشرطے کہ دوسرے کا نقصان مطلوب نہ ہو اور دوسرے کا نقصان مقصود نہ ہو اور نہ اس کو نقصان دے، تو پھر نفع جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی کتنے پرسنٹ نفع ہونا چاہیے؟ تو یہ حدیث جب سامنے آتی ہے تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات ڈبل پروفٹ جو ہے وہ بھی انسان جو ہے وہ لے لیتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو برکت دے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی اس میں بات سامنے آتی ہے کہ بکریوں کے معاملے کے اندر جو ہے وہ برکت بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے برکت کی دعا کی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اگر مٹی بھی خرید لیتا تو اس کے اندر بھی اس کو فائدہ ہوتا۔ گویا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے اندر بہت زیادہ برکت رکھی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تجارت کر سکتا ہے، اور تجارت جو ہے وہ صرف اشیاء میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی ممکن ہے، اور وہ جو ایسی چیزیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، اس کے اندر بھی زیادہ نفع کمایا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلی روایت۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم تقبض، وعن ضربة الغائص، رواه ابن ماجه والبزار والدار القطني بإسناد ضعيف۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مادہ چوپایوں کے پیٹوں کے حملوں کو بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ بچہ جنم دیں، اور تھنوں میں موجود دودھ کی بہ سے اور بھاگے غلام کی بیع و شراء سے، اور اموال غنیمت کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ غنائم کو تقسیم کر دیا جائے، اور زکوٰۃ کی شرح سے یہاں تک کہ اس کو قبضہ میں لے لیا جائے، اور غوطہ خور کے ایک دفعہ کے غوطہ سے نکلنے والی چیز کے خریدنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ، بزار اور دارقطنی نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس روایت کے اندر جو چیزیں محسوس ہو رہی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں چونکہ احتمال ہے کہ جانور کے پیٹ کے اندر وہ موجود جو اس کا حمل ہے وہ مؤنث ہے، مذکر ہے، یا وہ صحیح ہے، تندرست ہے، یا بیمار ہے، تمام چیزوں میں یہ ممنوع ہے جب تک کہ وہ وضع نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس کے اندر معمولی سا بھی امکان ہے، جیسے ایک غلام ہے وہ بھاگا ہوا ہے، تو کوئی کہے کہ میں، جیسے آج کل ہمارے عموماً یہ سننے میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مقروض ہوتا ہے تو جو قرض خواہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بھاگا ہوا ہے، اب وہ کسی کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر مل جائیں تو آدھے تیرے آدھے میرے، یا اس طرح کر کے یہ کام کرنا، یا ایسی چیز جو ابھی موجود ہے ہی نہیں اس کے بارے میں انسان خرید و فروخت کرنی شروع کر دے۔ جیسے کہ غنیمت کا مال جب تک کہ وہ ابھی جمع نہ کیا گیا ہو، تو پھر اس کو تقسیم کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ کوئی انسان خود بخود ہی کہہ دے کہ یہ میرا، یہ اس کا، یہ فلاں کا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہی صورت ہے کہ اس کے اندر دھوکے کا خدشہ ہے، یا اس کے اندر ایسی صورت ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، جہالت کا خطرہ ہے،
جہالت ہے کہ چیز موجود ہی نہیں ہے جس کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی بنا پر ممنوع ہیں۔ البتہ کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں جس کے اندر انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، تو ایسی صورت میں بے شرح کرنی جائز ہے۔ جیسے کوئی کھانا وغیرہ ہے، اب کھانا جب مثلا جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ فصل جو ہے وہ پک چکی ہے اور بالکل تیار ہے، تو جب وہ تیار ہے اور اس کا اندازہ لگا لیا جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ گھر جو اگرچہ اس کی اینٹیں گنی ہوئی نہیں ہیں لیکن پیمائش ہے، اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر ایک چیز گنی ہوئی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے گاڑی وغیرہ ہے، تو گاڑی کے ساتھ کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ معروف ہوتی ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے، اگرچہ اس میں کچھ پنہا چیزیں ہوتی ہیں تو وہ جائز ہیں۔ لیکن ایک ایسی صورت کہ جس کے اندر پوری جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا موجود ہے یا نہیں ہے، یا اس کی کیفیت کوئی خاص وصف بدل جاتا ہے، جنس بدل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ بات درست نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ جی آگے پڑھیے۔ سر اس میں ایک اس کا بھی ذکر تھا عن شراء الصدقات حتی تقبض، اس کی سمجھ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی خرید و فروخت کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ کون سا لفظ ہے؟ وعن شراء الصدقات حتی تقبض، سیکنڈ لاسٹ ہاں، چیز ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ صدقات کو قبضے میں لینے سے پہلے خریدنے سے اس کو خریدنے سے منع کیا، یعنی کوئی جو جب انسان کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور مثلا کوئی مفلس ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں جگہ سے پیسے آنے ہیں، اور وہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بھی مجھے یہ مال ملے گا، تو جب ملے گا میں تم کو دے دوں گا، اس لیے اس کے بدلے میں مجھے چیز دے دو۔ تو چونکہ اب اس کی اپنی ملکیت تو ہے ہی نہیں، اپنی ملکیت تو تب ہو مثلا ایک بندہ کام کر رہا ہے اور اس کی تنخواہ ہے، اس کو تو پتا ہے ایک بندے کی زمین ہے، اس کو پتا ہے کہ اس میں سے یہ، تو وہ جو ہے وہ پیسے دینے کا جو ہے وہ دعویٰ کر لیتا ہے، لیکن ایک اس کی اپنی ملکیت ہی نہیں ہے، اس کو یہ صرف گمان ہے کہ فلاں شخص میری مدد کرے گا، تو اب وہ مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ اس کے چونکہ اس کی ملکیت بھی نہیں اور حق بھی مکمل، حق تام بھی نہیں ہے، اس بنا پر اس کو مناسب نہیں سمجھا گیا۔ اور جو غوطہ خور کا ذکر ہے سر، وہ بھی اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک وہ چیز نکل نہ آئے تب تک اس کا سودا منع ہے، کہ ہم اب پتہ ہی نہیں غوطہ خور کیا نکلے۔ کون سا؟ جو آخری چیز تھی کہ غوطہ خور کی ایک دفعہ کی ڈبکی سے جو بھی وہ چیز نکالے اس کی بھی بے شرح منع ہے۔ ہاں جی، یعنی کوئی بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہوں، جو چیز مجھے ملی میں لے لوں گا، وہ تمہیں بیچ دوں گا، بس اب یہ نہیں پتا کہ اس میں سے وہ کیا چیز نکالتا ہے اور کیا چیز نکلتی ہے، کوئی پتا تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ جی اگلی روایت۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پانی میں تیرتی مچھلی کو مت خریدو اور بیچو کیونکہ یہ غرر ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے روایت کی ہے اور انہوں نے اس حدیث کے موقوف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں دیکھیں یہ دو تین حدیثیں اکٹھی ہی ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے۔ سب سے پہلی بات جس طرح ہم نے پہلے یہ پڑھا ہے کہ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ، کہ غوطہ لگانے والا جو ہے وہ غوطہ لگائے یہاں تک کہ وہ واضح نہ ہو جائے، تب تک اس کی چیز کو خریدنا جائز نہیں ہے۔
इसी तरह इसमें भी यही है कि ला तश्तरु अस्समका, मछली खरीदो नहीं, फिल माए, जो पानी में है, फइन्नहु गररुन, क्योंकि वो तो धोखा है। गोया कि ये पता ही नहीं है कि वो मछली पकड़ी जानी है नहीं पकड़ी जानी। तो ऐसी सूरत में उसका वजन का भी अंदाजा नहीं हो सकता कि उसका वजन कितना है और उसकी कैफियत क्या है, वो कौन सी है। तो एक आदमी सिर्फ यही कहे कि जो भी मछली निकलेगी बस तेरी है, और जितनी वजन वाली भी होगी तो तब भी तेरी है, तो ये तो एक धोखे वाली बात है। हो सकता है कि वो कीमत ज्यादा हो, या हो सकता है कि वो मछली ज्यादा हो। तो दोनों तरफ जब इख्तमाल है, तो इस बिना पर इसकी नस्ल का भी फर्क हो सकता है, नस्ल नस्ल के अंदर भी फर्क हो सकता है कि अच्छी है या बुरी है। तो ये किसी सूरत में भी जायज नहीं है। तो वह अशारा इला अन्ना सवाब वक्फुहु, यहाँ पे इसका मतलब ये है, वक्फुहु का मतलब ये है कि मौकूफ होना करीने सवाब है। गोया के हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये अपना कौल है। ये वो कहना चाहते हैं कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि बेहतर यही है, इसकी सनद को देखकर महसूस ये हो रहा है कि ये मौकूफ रिवायत है, ना कि मरफू। मरफू रिवायत उसको कहते हैं जिसकी सनद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, और मौकूफ रिवायत वो होती है जिसकी सनद सहाबी तक पहुंचे। इसके बाद वाली रिवायत है, वान इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा काला नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुबा समरतुन हत्ता तुतइमा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों के पकने और खाने के काबिल होने से पहले फरोख्त करने से मना फरमाया। वला युबाउ सूफुन अला ज़हरिन, और जानवरों की पुश्त पर जो ऊन है उसको बेचने से मना फरमाया। वला लबनुन फी ज़रइन, और जो थनों में दूध है उसकी फरोख्त से भी मना फरमाया। रवाहु तबरानी फिल औसती व दारकुतनी व अखरजहु अबू दाऊद फिल मरासील लिइक्रमा व हुवा अर्राजिह व अखरजहु अयदन मौकूफन अला इब्न अब्बास बिइस्नाद क़वी व रज्जहु अल बहक़ी। इसमें मकसद वही है, तीन चीजें यहाँ जिक्र की हैं कि जब तक फल जो है वो खाने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक उसको किसी सूरत में भी बेचा नहीं जा सकता। इसी तरह किसी जानवर की पुश्त पर जो उसकी ऊन वगैरह है, जो उसके चमड़े के साथ लगी हुई है, उसको भी जब तक वो आप उसकी उसका वजन नहीं करेंगे तब तक भी उसको नहीं बेचना चाहिए। और इसी तरह जो दूध अभी तक थनों में है, यानी वो पता ही नहीं है कि वो कितना है, तो एक इंसान वैसे ही कह दे कि जितना भी दूध होगा तो वो मेरा ही है। इस एक जैसे अमूमन ये कहा जाता है कि एक वक्त का दूध जो है वो हमारा है, वो बेशक थोड़ा है या ज्यादा है। तो ये बात, तीनों चीजें जो हैं यहाँ पे दुरुस्त नहीं है। इसमें अबू दाऊद ने फिल मरासील, जो उनकी जो किताब है अल मरासील, उसके अंदर इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु से इसको रिवायत किया है, और वो कहते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है, उसकी सनद ज्यादा बेहतर है। और इसी तरह मौकूफन इब्ने अब्बास से अबू दाऊद ने बयान किया है, जिसे इमाम बहकी ने कहा है कि ये राजे है, और वो उसकी सनद भी ज्यादा कवी है। गोया कि ये बेहतर है कि इस सनद के अंदर जो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की गई रिवायत है, इसको मौकूफ समझा जाए। और अगर ये मरफूअन बयान हो रही है तो इससे ज्यादा औला है कि इकरमा की रिवायत जो है, जो कि राजे है, वो ज्यादा बेहतर है। वो उसको महसूस ही होता है कि वो ज्यादा कवि भी है। इसी तरह उसके बाद जो रिवायत है, एक मिनट सिर्फ ना, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैल मवामीनी वल मलाकीही, रवाहुल बज़्ज़ार व फी इस्नादिही ज़अफ़। हाँ जी, अ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ामीन और मलाकीह की खरीदो फरोख्त से मना फरमाया है। मज़ामीन और मजमूना, ये एक चीज है। मज़ामीन और मलाकी, इसका माना ये है कि जो मलाकी है उससे मुराद जानवरों के पेट में मौजूद बच्चे, और मज़ामीन से मुराद नर ऊंट वगैरह की पुश्तों में जो मनी के कतरात हैं उनसे बच्चे जो बनते हैं वो मुराद लिए गए। गोया के दोनों सूरतों में जब पता ही नहीं है, अभी जो है वो बहुत ही दूर की बात है कि नर और मादा अभी मिले ही नहीं है, और उससे पहले ही उसके बच्चे की भी बात हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल से शरीयत ने मना किया है।
اور ایسے یہ عرب کہا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے کہ یہ جو اونٹ ہے اور یہ فلاں فلاں اونٹنی ہے، اس کے بچوں کے بھی بچے جو ہیں وہ میں نے آپ کو فروخت کیے. تو یہ بات درست نہیں ہے. شریعت نے جہاں دھوکے کا استعمال ہوتا ہے اس کو منع کیا ہے. جی، سوال ہے کوئی؟ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر، نارملی جو موجودہ حالات ہیں اس جی. کے مطابق ایک مال خریدا جاتا ہے ادھار، اور ایک مال آگے بیچ دیا جاتا ہے ادھار، اور جس کو بیچا جاتا ہے اس سے پیسے نہیں آتے. تو کیا جس سے مال خریدا ہے ہم اس کے مقروض ہیں؟ تو مال کدھر ہے؟ سر، مال تو ہم نے اس سے خرید لیا اور مال ہم نے آگے بیچ دیا، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہوں. اور آگے جو بیچا ہے وہ بھی ادھار ہے، اور ہمیں جس کو مال ہم نے بیچا ہے اس سے ہمیں پیسے نہیں آئے. ہوں. تو جس سے ہم نے مال خریدا ادھار تھا، کیا ہم اس کے مقروض ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ آپ نے اس کو، اس سے چیز خرید کے اپنے قبضے میں لے کے آگے بھی بیچ دی، تو ڈیفینیٹلی تو آپ تو اس جی. کے ذمہ دار ہو گئے نا. جی ہاں. ہاں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ چیز کسی سے لیں اور بعد میں اس کو کہہ دیں کہ یار اس نے تو مجھے پیسے ہی نہیں دیے تو اس لیے میں بھی نہیں اب دے رہا. اس سے تو سارا کام ہی خراب ہو جائے گا. سر، یہی معاملات جو ہیں وہ ہمیں اللہ اس کی سمجھ دے اور بچائے، کہ معاملات تقریباً ہمارے فی زمانہ ایسے ہی ہیں. دیکھیں، یہ تو ایک حدیث باقی رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مکمل ہم کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، شریعت نے جن جن چیزوں کی پابندی لگائی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مال کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، اور لڑائی اور دھوکے سے انسان بچ جائے، تاکہ کوئی کسی کے اوپر جو ہے نا وہ نہ تو الزام لگائے نہ کسی سے بدگمانی رکھے. تو جو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس طرح کی، وہ یقینی طور پر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے جو شرعی احکام ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور جو ان کے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا. پھر بالآخر یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کی جو روایت ہم نے پڑھی ہے، جس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو شخص ذمہ دار ہی نہیں بنتا اس کو الخراج بالضمان، یعنی جو بندہ ضمانت والا ہی نہیں ہے تو اس کو اس کے فائدے کا بھی حق نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ پھر فائدہ اور نقصان تو یہ دونوں صورتوں میں انسان کے مقدر میں ہوتا ہی ہے. سر، واضح ہے. جی. اچھا، اب ایک حدیث ہے وہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز، پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اقال مسلمن بیعتہ اقال اللہ اثرتہ. رواہ ابو داود و ابن ماجہ وصححہ ابن حبان والحاکم. ہاں جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو فروخت کرنے والا کسی مسلمان سے فروخت شدہ مال واپس کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اور لغزشیں معاف فرما دے گا. من اقال مسلمن بیعتہ اقال اللہ اثرتہ. جو شخص، من اقالا، جس شخص نے کسی مسلمان کی خریدی ہوئی چیز کو واپس کر لیا، اقال اللہ اثرتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے وہ بھی معاف کر دے گا. اثرتہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. رواہ ابو داود و ابن ماجہ و ابن حبان والحاکم. مقصد یہ ہے کہ احسان کرنا یہ بہت ہی اہم ہے. دور حاضر میں کسی بھی شخص کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ وہ چیز بیچتا ہے، اور جب ایک دفعہ انسان چیز بیچ دیتا ہے اور وہ اس کے پرافٹ کا حقدار بھی ہو جاتا ہے، اور بعد میں پھر وہ محسوس کرے یا اس کو اندازہ ہو کہ یار پرافٹ کیا، وہ تو الٹا واپس آ رہا ہے، اور اس میں مزید پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کو ایک دفعہ تو محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے چیز. اور اگر وہ چیز جو ہے وہ کوئی اتنی بکنے والی نہ ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس طرح کی صورتحال بن جائے تو وہ بندہ بعض دفعہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے شریعت نے اس کو
اس بات کی ترغیب دی ہے کہ آپ خیال رکھیں، اپنے بھائی کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو ویسے ہی بخش دے بھائی۔ یہ تھوڑا سا مشکل سا کام لگ رہا ہے، تو لیکن شریعت کا حکم احکام ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جو شخص جو اس طرح کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بلا شبہ اس کے روزی کا مسبب الاسباب بھی وہی ہے، روزی وہی دینے والا ہے، اسباب بھی اسی کے پاس ہے۔ تو اس لیے اگر وہ احسان کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے، مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس سے چیز واپس لے لے اور اس کو جانے دے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا نعم البدل اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ